جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم معراج کا واقعہ جو ہم پڑھ رہے تھے اس کے چند آگے کے نقاط ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج کے سلسلے میں ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ معراج کا معنی کیا ہے. لغوی اور شرعی اعتبار سے اسراء کسے کہتے ہیں، معراج کسے کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مسجد الحرام سے یعنی مکۃ المکرمہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین بیت المقدس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی. پہلے آسمان، دوسرے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک، جہاں ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں تک کہ ہم نے ڈیٹیلی بحث پچھلے درس میں سنی ہے. اب انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اس سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ بیت المعمور کسے کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں حدیث کے الفاظ ہے، جامع حدیث کے جو الفاظ ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ رأیت ابراہیم علیہ السلام وانا اشبہ ولد بہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کا مشابہ ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کو بھی بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ دو قسم کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھنٹک حدیثوں سے ثابت ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا. اب بیت المعمور کیا چیز ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور جب اللہ کے نبی کو دکھایا گیا، آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواباً یہ بات بیان کی، کہا ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000
मलकिन इदा खरजू लम यऊदू इलैहि आखिरु मा अलैहिम। कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब में ये बात बयान की कि ये बैतुल मामूर है, इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जब वो एक मर्तबा नमाज पढ़कर निकलते हैं तो फिर कभी उनमें दोबारा दाखिल नहीं होते, यानी क़यामत तक कभी भी उनको दाखिला फिर से नसीब नहीं होगा। ये उनका आखिरी दाखिला होता है जो उन पर फ़र्ज किया गया है। गोया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस बात को वाज़े कर दिया कि बैतुल मामूर एक मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इबादत का मकाम बैतुल मामूर 7वें आसमान पे मुतय्यन किया हुआ है, जिसमें फरिश्ते दाखिल होते हैं। और यहाँ तक कि अहले इल्म ने उसकी वजाहत को बयान किया। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह अलैह इस सिलसिले में बयान फरमाते हैं कि बैतुल मामूर में फरिश्ते इबादत करते हैं और उसका तवाफ़ करते हैं जिस तरह ज़मीन वाले अपने काबा का तवाफ़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह बैतुल मामूर भी 7वें आसमान वालों का काबा है। उसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर के साथ अपनी पीठ को टेक लगाए हुए देखा है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि वो बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़मीनी काबा के बानी हैं और जज़ा अमल की जिन्स से होती है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी के माने में ये बात कही गई कि उन्होंने दुनिया में चूंकि काबतुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबतुल्लाह का बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए काबतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद फरमाया और उसकी बुनियादें, उसका स्ट्रक्चर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन में तैयार करवाया। तो चूंकि वो वहाँ दुनिया में भी बानी थे, इसी एतबार से काबतुल्लाह की जो यानी आसमानों में शक्ल है, जिसको बैतुल मामूर के नाम से हम जान रहे हैं, उसके उसके साथ भी हज़रत इब्राहीम का ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो टेक लगा के उस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से बैतुल मामूर के सिलसिले में उसकी अज़मत और फजीलत में किताबुल्लाह के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कसम खाई है और उसका तज़किरा किताबुल्लाह में किया है। इसको इस तौर पे भी आप समझ ले कि इसके सिलसिले में बैतुल मामूर के सिलसिले में अहले इल्म ने ये बात भी बयान की कि काबा की सिमत में है, यानी जिस तरीके से दुनिया के जिस हिस्से में काबतुल्लाह है उसी के ऊपर बैतुल मामूर आसमानों में मौजूद है। चनांचे उसी की सिमत में है, उसी तरह हर आसमान में एक घर, उसी तरह हर आसमान में एक घर जिसमें आसमान वाले अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आसमानी दुनिया में भी इसी किस्म का घर मौजूद है। ये अहले इल्म ने इसकी तशरीहात में तफसीर इब्न कसीर में, इसी तरीके से सिलसिलतुस सहिहा के अंदर अल्लामा अलबानी ने इन बातों को मुख्तलिफ रिवायतों से साबित किया है। तो मालूम पड़ रहा है कि बैतुल मामूर एक ऐसा मकाम है जिस जिस अंदाज से काबतुल्लाह ज़मीन में मौजूद है, उसी अंदाज से एक मकाम फरिश्तों की इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मामूर मुतय्यन किया हुआ है, जिसमें इबादत के लिए फरिश्ते दाखिल होते हैं। एक मरतबा एक दिन में 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और जो एक मरतबा दाखिल होता है दूसरी मरतबा उनका नंबर नहीं आता है, यहाँ तक कि क़यामत कायम कर दी जाएगी। यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि का तादाद, फरिश्तों की कसीर तादाद का भी इल्म होता है और बैतुल मामूर जिसकी अहमियत और फजीलत का अंदाजा आप यूं भी लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर बयान किया, वतूर व किताब मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर। अल्लाह ने बयान किया कि कसम है तूर पहाड़ की और एक किताब की कसम है जो खुले कागज में लिखी हुई है और बैतुल मामूर की कसम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अजमत वाली चीज़ों की जो कसम खाता है उसमें बैतुल मामूर को अल्लाह ने शामिल किया कि अल्लाह ने बैतुल मामूर की कसम खाई है। चनांचे मालूम पड़ा कि इसकी अहमियत है, इसकी फजीलत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में बैतुल मामूर दिखाया गया। चनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कैफियत को जिक्र किया और हज़रत जिब्रील से उसके सिलसिले में सवाल किया। अब इस मंजिल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्रील आगे बढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध का, शराब का और शहद का प्याला पेश किया गया। यानी इस तरीके से दुनिया में भी मेज़बानी की जाती है और इस किस्म से 2 दफ़ा अल्लाह के नबी के सामने प्याला पेश किया गया, एक बैतुल मुक़द्दिस में यानी मस्जिद अक़सा में और दूसरा
आसमानों में यानी 7वें आसमान पर बैतुल मामूर से जब आगे बढ़ने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और बाज़ लोगों ने लिखा कि सिदरतुल मुंतहा के पास, सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बर्तन पेश किए गए, जिसमें एक में दूध लबालब भरा हुआ था, एक में शराब लबालब भरी हुई थी, और तीसरे बर्तन में शहद लबालब भरा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बर्तन पेश किए गए, आपने दूध वाला बर्तन उठा लिया और उसे नोश फरमा लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो इरशाद फरमाया, हियल फित्रतुल्लती अंत अलैहा व उम्मतुक, ए नबी यही फितरत है जिस पर आप और आपकी उम्मत है, जिस पर आप और आपकी उम्मत है। ये हदीस सही बुखारी के अंदर, इसी तरीके से मुस्नद अहमद के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर और मुजमुल कबीर तिबरानी के अंदर मौजूद है। तफसीर तिबरानी के अंदर भी आपको ये हदीस मिल जाएगी। इसी तरीके से तफसीर इब्न कसीर के अंदर सूरतुल इसरा की तशरीहात में भी आपको ये हदीस मिल जाएगी। फतुल बारी के अंदर भी इस हदीस को नकल किया गया है। इसके अलावा दीगर किताबों में भी इस हदीस को नकल किया गया है, जो इस बात के ऊपर दलालत करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में ले जाया गया। आपको दुनिया जहां आपको आसमानों की और मुख्तलिफ निशानियों को अल्लाह ने दिखाया, तो वही आपकी मेज़बानी के लिए दूध, शराब और शहद आपके सामने पेश किया गया, जिसमें से आपने दूध को मुंतखब किया। ये इस बात के ऊपर दलालत थी कि शराब हमारे लिए जायज़ नहीं है। अलबत्ता शहद, चूँकि शहद के सिलसिले में तो खुसूसी फरमान भी मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद की खसूसियात को जिक्र किया, और उसी के ज़िमन में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि ये फितरत है जिसको आप और आपकी उम्मत ने इंतखाब किया है, यानी इस पर आप और आपकी उम्मत है। चनांचे इंसान को चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जिस तरीके से दूध को मुंतखब किया और हराम ग़िज़ा से अपने आप को महफूज रखा, उसी तरीके से उम्मत को भी चाहिए कि वो हलाल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और हराम चीज़ों से अपने आप को महफूज रखे। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर से आगे बढ़े और सिदरतुल मुंतहा की जानिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले गए। ये बेरी का एक अजीब व गरीब सा दरख्त है, अजीब व गरीब सा। अल्लाह के नबी ने जो कैफियत इसकी बयान की, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी का एक ऐसा दरख्त जिसकी कैफियत ये है, जिसके जिसके मामलात ये है कि उसके जो फल है ये हजर के मटकों की मानी, यानी जिस तरीके से मटके होते हैं, बड़े बड़े मटके आपने देखे होंगे, तो उस मटकों की मानिंद इसके फल है। और इसके जो पत्ते हैं उसकी कैफियत जो अहले इल्म ने बयान की है वो ये कि इसके पत्ते हाथी के कान के मानिंद हैं। जिस तरीके से हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, उसी तरीके से इसके बड़े बड़े पत्ते हैं। तो इसके पत्तों को हाथियों के कानों की मुशाबहत दी गई। ठीक है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको इसका तारुफ करवाते हुए बयान फरमाया, हाज़िही सिदरतुल मुंतहा, हाज़िही सिदरतुल मुंतहा, ये सिदरतुल मुंतहा है, ये सिदरतुल मुंतहा है। सही बुखारी के अल्फाज है कि हजरत जिब्रील ने कहा कि ये सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा को ऐसे रंगों से ढाप रखा था कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदरी माहिया, कि मैं नहीं जानता कि वो क्या थे। यानी इतने इतने ज्यादा रंग और अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको रंगों से ढाक रखा था कि अल्लाह के नबी ने बयान किया कि मैं उसकी उस कैफियत को, उस हैयत को मैं नहीं जानता, यानी मैं नहीं बयान कर सकता। यानी ऐसे ऐसे रंग थे कि जो गोया रसूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन रंगों से मुतारिफ नहीं थे। चुनांचे बाज़ दीगर रिवायत में जबकि सिदरतुल मुंतहा को अल्लाह के हुक्म से ढाका गया, तो वो याकूत, जमरूद या उस जैसी हसीन चीज में तब्दील हो गया। अल्लाह की मखलूक में से कोई भी उसका हुस्न और जमाल बयान करने की ताकत नहीं रखता। इस चीज को बाद दूसरी रिवायतों के अंदर सही बुखारी वगैरह की ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत को इस अंदाज से बयान किया। और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिदरतुल मुंतहा की जो कैफियत बयान की है, इद यगश सिदरत मा यगशा, अल्लाह ने कहा उस वक्त सिदरा यानी उस सिदरतुल मुंतहा के सिलसिले में बात बयान की जा रही है कि उस बेरी पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। यानी अल्लाह ही उसकी कैफियत को हकीकतन
जानता है। सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में ये बात बयान फरमाते हैं कि इससे मुराद सोने के पतिंगे हैं, यानी सोने के पतिंगे जो सिदरतुल मुंतहा की चारों जानिब मौजूद थे और मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ रंग उनके जरिए से पैदा हो गए थे, जिसके सिलसिले में अल्लाह के नबी ने कहा कि ला अदरी मा हिया, कि मैं नहीं जानता कि वो क्या है। चुनांचे सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जिसके कैफियत अभी आपके सामने रखी गई कि मटकों के मानिंद बड़े बड़े उसके फल है और हाथी के कानों के मानिंद बड़े बड़े उसके पत्ते हैं और निहायत ही खूबसूरत और याकूत और जमरूद से मुलव्वस ये बेरी का दरख्त है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक दी है। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद है कि ये छठे आसमान पे है कि सातवें आसमान पे है। तो दो किस्म की रिवायतें हमें मिलती है, एक ये कि ये छठे आसमान पे है और दूसरी रिवायत जो हमें मिलती है वो ये कि ये सातवें आसमान पे है। तो सही इन दोनों रिवायतों के अंदर तत्बीक या इनको हम कैसे समझेंगे कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ है या उसकी क्या कैफियत है, या वो सातवें आसमान पे है दरअसल या छठे आसमान पे है। तो इसको इस अंदाज से आप समझ सकते हैं कि एक दरख्त होता है, उसकी जड़ें होती है जमीन में और जब वो बड़ा होता है, दरख्त की मानिंद बढ़ता चला जाता है, तो उसकी शाखाएं उस जमीन से बुलंद होती है। तो इस सिदरतुल मुंतहा की भी कैफियत कुछ इसी अंदाज की है। अहले इल्म ने इस सिलसिले में बात बयान की कि सिदरतुल मुंतहा की जो जड़ें हैं, जो हदीस के अंदर अल्फाज आए हैं कि छठे आसमान पे सिदरतुल मुंतहा है, उससे मुराद सिदरतुल मुंतहा की जड़ें हैं। और सातवें आसमान पे जिन हदीस के अंदर सातवें आसमान का तज़किरा है, उससे मुराद सिदरतुल मुंतहा की शाखें है, यानी इसकी जड़ें छठे आसमान पे है और शाखें सातवें आसमान पे इसकी बुलंद है। चनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर से आगे बढ़े और अल्लाह के नबी ने सातवें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा आपको दिखाया गया। सिदरतुल मुंतहा जो वहां से भी बुलंदी पे है, यानी सातवें आसमान से भी बुलंदी पे है, जिसके सिलसिले में वजाहत इंशाअल्लाह मजीद आपके सामने आ गई है। और एक बात और समझे कि इसको सिदरतुल मुंतहा का नाम क्यों दिया गया, सिदरा इसकी वजह तस्मिया क्या है। सिदरतुल मुंतहा की वजह तस्मिया के मुतालिक अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन ये बात कहते हैं कि इस दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा इसलिए रखा गया है कि फरिश्तों का इल्म वहां तक खत्म हो जाता है, फरिश्तों का इल्म वहां तक खत्म हो जाता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा उससे आगे कोई नहीं गया, यानी उससे आगे अल्लाह के नबी के सिवा कोई नहीं गया है। इमाम नववी ने सही मुस्लिम की शरह के अंदर इस बात को नकल किया है। ये शर्फ और फजीलत अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा से आगे अल्लाह के नबी को बुलाया गया, यहाँ तक कि हजरत जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं उनकी भी हद सिदरतुल मुंतहा से पहले खत्म हो जाती है, यानी फरिश्ते जो पैगाम ले जाते हैं वो सिदरतुल मुंतहा तक ले जाते हैं और वहां से उनसे वो वसूल कर लिया जाता है और अल्लाह की जानिब से जो हुक्म या जो ऑर्डिनेंस या जो हुक्म जो कवानीन नाजिल किए जाते हैं वो सिदरतुल मुंतहा तक भेजे जाते हैं, वहां से फरिश्ते उसको वसूल करते हैं और वहां से फरिश्ते उसको आगे बढ़ाते हैं जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है। तो ये इस वजह से इसका नाम सिदरतुल मुंतहा रखा गया है। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जमीन से जो चीज इसी चीज की वजाहत में जो अभी आपके सामने रखी गई अब्दुल्ला बिन मसूद की वजाहत के मुताबिक ये बात रखी गई कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जमीन से जो चीज ऊपर ले जाई जाती है वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचकर ठहर जाती है, यानी सिदरतुल मुंतहा पे ले जाके वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, फिर उसे यहाँ से ले लिया जाता है। इसी तरह जो चीज ऊपर से यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उतरती है वो भी यही पहुंचकर रुक जाती है, फिर उसे यहाँ से वसूल कर लिया जाता है। सही मुस्लिम के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल मौजूद है। इसी तरीके से सिदरतुल मुंतहा के सिलसिले में बाज रिवायत जो बयान हुई है कि वो छठे और सातवें आसमान पे है, जिसकी वजाहत हमने इस अंदाज से आपके सामने रखी कि छठे आसमान से मुराद ये है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ें छठे आसमान पे है और उसका तना या उसकी शाखाएं वो कहाँ है, सातवें आसमान पर है। ठीक है, तो अब सिदरतुल मुंतहा के सिलसिले में एक बात और जो हदीस में हमें मिलती है वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास चार नहर देखी
پانی کی 4 نہر دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نہروں کو دیکھا اور حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ ما ہاذان یا جبریل. اس میں سے ان 4 نہروں کو اللہ کے نبی نے دیکھا اور 4 میں سے 2 نہریں کیا تھی؟ مخفی تھی, جو یعنی پوشیدہ تھی, اور 2 نہریں کھلی ہوئی تھی. تو جو 2 نہریں کھلی ہوئی تھی ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے پوچھا ما ہاذان یا جبریل, اے جبریل یہ دونوں کیا چیز ہے, یہ دونوں نہریں کیسی ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا, بتایا کہ جو پوشیدہ نہریں ہیں وہ جنت میں ہیں, جو جنتیوں کے سامنے اللہ رب العالمین پیش کرے گئے, یعنی جنت کی نہریں ہیں. اور 2 کھلی ہوئی نہریں ہیں, یہ دریائے نیل ہے, یعنی نیل کی نہر ہے. نیل اور فرات, یہ 2 نہریں جو دنیا کے اندر موجود ہیں. اس کے سلسلے میں حضرت جبریل نے وضاحت کی, یہ سدرۃ المنتہا سے اس کا تعلق ہے, سدرۃ المنتہا سے بہتی ہے جو دریائے نیل ہے اور دریائے فرات ہے, جو صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق, صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل سے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ 2 کھلی ہوئی جو نہریں ہیں یہ دریائے نیل یعنی نیل اور فرات ہے, اور دریائے فرات ہے. تو آپ دیکھیں دریائے نیل کا اگر محاسبہ کریں, آپ جائزہ لیں, تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ دریائے نیل دنیا کی سب سے بڑی یعنی سب سے بڑی ندی ہے, یا سب سے بڑا جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جھیل ہے. دریائے نیل سے بڑا کوئی جھیل موجود نہیں ہے. سب سے زیادہ وسیع رقبے کے اندر, کلومیٹرز کے اندر پھیلی ہوئی ہے. یہی وہ دریائے نیل ہے. اور دریائے فرات ہے جو سطح زمین پر بہتے ہیں. اور دریائے نیل افریقہ کا سب سے اہم اور دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے. ٹھیک ہے, یہ افریقہ کے بیچوں بیچ میں ہے, اور اس کو آپ اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی 6600 یعنی 90 سے اوپر ہے, 95 کے آس پاس بیان کی گئی ہے کہ 6695 کلومیٹر کے آس پاس اس کا رقبہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اتنے رقبے میں بہتی ہے. ٹھیک ہے, اور دریائے نیل مصر کا دارالحکومت جو ہے قاہرہ میں, یہ قاہرہ بھی دریائے نیل ہی کے کنارے واقع ہے. اسی طرح دریائے نیل فرات شمال مشرقی ترکی میں سے بہتے ہوئے نکلتی ہے اور مغرب کی طرف بہتا ہے کی جانب بہتا ہے, اور جنوب کی جانب بھی اس کا رخ موجود ہے. اور اس طریقے سے یہ جو ہے دریائے نیل کا معاملہ ہے. اور دریائے فرات کی بھی کیفیت کچھ اسی انداز سے ہے, جس کی کلومیٹر تقریباً 2500 کلومیٹر کے آس پاس کا رقبہ یہ لیتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم پڑ رہی ہے کہ جنت سے یعنی سدرۃ المنتہا سے بہنے والی جو چشمے ہیں اس میں سے دریائے نیل اور دریائے فرات ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو ہمیں صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے, جس میں اللہ کے نبی نے 4 جھرنوں کا یا 4 دریاؤں کا ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی نے بیان کیا سیحان و جیحان و فرات و نیل کل من انہار الجنہ. اللہ کے نبی نے کہا سیحان, جیحان اور فرات اور نیل یہ سب جنت کی نہریں ہیں, یہ سب جنت کی نہریں ہیں. اس کو صحیح مسلم, امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے صحیح مسلم کے اندر, جو اس بات کی طرف وضاحت کرتی ہے کہ جنت کی نہریں ہیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے باقی رکھی ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ نیل فرات کی اصل جنت سے ہے, اور یہ دونوں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہے. پھر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں وہ چلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ زمین سے نکلتی ہے اور اس میں چلتی ہے. یہ بات عقل کے خلاف ہے, نہ شریعت کے خلاف ہے, یعنی نہ عقل کے خلاف ہے نہ ہی شریعت کے خلاف ہے. حدیث کا ظاہری مطلب بھی یہی ہے, اور یہی الفاظ حدیث کے اندر موجود ہے, اور اسی خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے. تو اب اگر کسی قسم کا کنفیوژن انسان کو ہوتا ہے کہ دریا نیل تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, تو دنیا میں بھی اگر دیکھ رہا ہے انسان تو اس کا تعلق اللہ کے نبی کیا کہہ گئے, اس کا تعلق سدرۃ المنتہا سے ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے, اور سدرۃ المنتہا کے بعد کیا کیفیت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا یا نہیں دیکھا, اس قسم کے تمام سوالات اب سامنے ہمارے موجود ہے. کہ معراج کے واقعے کے سلسلے میں ایک بڑی جو ذہنیت یا بڑا عقیدہ جو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا. اور دوسری قسم جو ہمیں اوتھینٹک حدیثوں سے ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے,
اب دیکھیں میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اور کس چیز کے سلسلے میں کتاب اللہ کے اندر چند باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اور اس سے بھی پہلے یہ بات سمجھ لے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت صحابہ یا صحابیات سے یا امہات المومنین سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی کس سے سیکھا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انشاءاللہ ہم فہم صحابہ کے مطابق ان آیتوں کو دیکھیں گے, ان احادیث کو دیکھیں گے جس کے اندر یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے یہاں تک کی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اس میں سے کوئی سوال ہو تو ابھی پوچھ لیجئے, انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. جی یہاں تک کی سمجھ میں آئی بات سب کو؟ جی جی جزاک اللہ خیر. تو کسی کا کوئی سوال نہیں ہے انشاءاللہ, ہے نا؟ اچھا کسی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ انمیوٹ ہو کے وہ پوچھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دنیا کے اندر اپنی اصل شکل میں دیکھا, یعنی حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دنیا میں. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین کی اصل شکل دکھائی گئی. اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل اور کیفیات کے اندر, وہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا سے جب آگے بڑھے. جب آپ دیکھیں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور اس میں کوئی شک نہیں, اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو روشن کنارے پر دیکھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روشن کنارے پہ دیکھا. کس کو دیکھا روشن کنارے پر؟ اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. اس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے مراد ہے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آگے آپ کے سامنے رکھی جائے گی. دوسری آیت پہلے سنیں, اللہ نے مزید بیان کیا عند سدرۃ المنتہا, عند سدرۃ المنتہا. یہ دونوں آیت یعنی سورہ نجم کی آیت ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہا, سورہ نجم کی آیت ہے. اور اس سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ تکویر کی آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اور بے شک اس نے اسے دیکھا, اس نے اس کو روشن کنارے پر دیکھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو روشن کنارے پہ دیکھا. اور دوسری جو آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور یقیناً اس رسول نے اس جبریل کو ایک اور بار اترتے ہوئے بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا, یعنی نزلتاً اخرى یعنی دوسری مرتبہ, عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس. اب دیکھیں یہاں ان آیتوں کو بعض لوگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس آیتوں کی تفاسیر ہم دیکھ لیتے ہیں صحابہ کے اقوال سے, صحابہ ان آیتوں سے کیا سمجھتے تھے, صحابہ نے ان آیتوں کا کیا معنی اور مطلب لیا ہے, اس کو ہم دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں آیتوں کی تشریح تفصیل اس انداز سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تفسیر میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت الفاظ میں یہ منظر اور اس دلکش نقشے کو پیش کیا ہے. آپ نے بیان فرمایا رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود, دیکھیں پہلے بات سمجھ لیں, دو آیتیں حضرت عبداللہ بن مسعود خود پیش کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان دونوں آیتوں کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اللہ کے نبی نے کہا رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا علیہ ست مئۃ جناح ینتثر من ریشۃ التحاویل الدر والیاقوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے مسند احمد
مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کی پہلی جلد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ گئے تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جڑ گئے تھے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو بیان کر رہے اور واضح کر رہے کہ مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبریل کی اصل کیفیت اور شکل دکھائی گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود کہاں بیان کر رہے؟ ان دونوں آیتوں کی تشریح میں۔ تو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ یا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، ان دونوں آیتوں کے اندر کون مراد ہے؟ کس کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جلدی سے جواب دیجیے، ٹائم نہیں جی۔ آواز نہیں آئی مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس؟ جبریل علیہ السلام۔ جی جبریل علیہ السلام۔ یہ وضاحت کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود۔ تو اب قرآن کو جی اب قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا؟ صحابی کے قول فہم سے یا اپنی عقل اور دماغ سے صرف معنی پڑھ کے، معنی اور ترجمے کو پڑھ کے انسان سمجھ لے گا، یا صحابی نے جیسے سمجھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے سمجھیں گے؟ ہم کیسے سمجھیں گے قرآن کو؟ جی کیسے سمجھیں گے؟ جیسے صحابی نے سمجھا، جی جیسے صحابہ نے سمجھا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو ان دونوں آیتوں کی تشریح میں بیان کر رہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام کی کیفیات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ مسند احمد ہی کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا ایک پر اتنا بڑا تھا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، ان کے پاؤں کے بال حسین اور جمیل موتیوں کی طرح تھے، جیسے سبزی پر بارش کی بوندیں پڑتی ہے، سبزی پر بارش کی بوندیں پڑتی ہے تو سبزیاں خوبصورت لگنے لگتی ہے، ویسی ہی حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کی کیفیت کو بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے لباس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، اتانی جبریل فی خضر معلق بہ الدر، اللہ کے نبی نے بیان کیا، یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے کہا جبریل میرے پاس ایسے سبز لباس میں آئے جس پر موتی جڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا دراصل اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم ترین نشانی تھی جس کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ اب دیکھیں یہ مکمل واقعہ ہے جو ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ رب العالمین کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس سلسلے میں بھی ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی تھے، ایک تابعی جن کا نام عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ علیہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے نبی کو دیکھتا، تابعی ہے وہ کہہ رہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے، کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور اللہ کے نبی سے میری ملاقات ہوتی تو میں ایک سوال ضرور ان سے پوچھتا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ کون سا سوال پوچھتے، کیا پوچھتے؟ تو میں نے کہا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا، یعنی میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات پوچھی تھی تو آپ نے جواب میں بیان فرمایا رأیت نورن، میں نے تو نور دیکھا ہے، میں نے تو نور دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا نور ان اراہ، وہ اللہ کا حجاب نور ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہے،
بھلا میں اسے کس طرح دیکھ سکتا ہوں. یعنی صحیح مسلم کی یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی خود کہہ گئے کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیاوی آنکھوں سے کوئی اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتا. البتہ موت کے بعد اگر اللہ چاہے تو کسی کو اپنا دیدار کرا دے، اور جنت میں جب داخل کر دیے جائیں گے تو جنتیوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل سوتا نہیں اور سونا اس کے شایان شان بھی نہیں. وہ ترازو کو پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے، رزق میں کمی اور بیشی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے. اس کا حجاب نور ہے. ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں اس کے الفاظ کے ساتھ ذکر ہے کہ اس کا حجاب آگ ہے. یعنی ایک حدیث کے اندر اس کا حجاب نور ہے اور ایک حدیث کے اندر اس کا حجاب آگ ہے. اس قسم کے الفاظ آئے ہیں. اگر وہ یہ حجاب ہٹا دے، مزید اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر وہ حجاب ہٹا دے تو اس کے مقدس چہرے کی تجلیات، اس کی زد میں آنے والی ساری مخلوقات، تمام مخلوقات کیا ہوگی، جل کے راکھ ہو جائے گی. یعنی اس کی تجلیات کی وجہ سے تمام مخلوقات کیا ہوگی، جلا دی یعنی جل جائے گی، اس کی تجلیات کو برداشت نہیں کر پائے گی. تو یہ مکمل واقعہ ہے جو یا مکمل حدیث ہے صحیح مسلم کی جو اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حجاب کی کیفیات بیان کی کہ اللہ کے حجاب کو میں نے دیکھا ہے، اس کا نور، میں یعنی حجاب جو نور سے بنا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا کوئی تذکرہ حدیث میں ملتا ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکمل اس پورے مسئلے کو حل کر دیتی ہے. مکمل مسئلے کی وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے. کیسے آپ دیکھیں، کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث نقل کرتی ہے، اور ان سے پوچھنے والے مسروق تابعی ہے، مسروق نامی تابعی ہے، جو کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیان فرماتی ہے، اے ابو عائشہ، یہ مسروق کی کنیت ہے، مسروق جو تابعی ہے ان کی کنیت ہے، کہتے ہیں اے ابو عائشہ 3 باتیں ایسی ہے کہ جو شخص ان میں سے ایک بات بھی کہے گا اس نے یقیناً اللہ پر بڑا بہتان باندھا ہے. اس نے بڑا بہتان باندھا. یعنی 3 باتیں ایسی ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر ایسی بات کہے اس نے اللہ کی ذات کے اوپر بہتان لگایا. میں نے پوچھا بھلا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تابعی پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ باتیں کون سی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے، تو بے شک اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا ہے، بڑا بہتان باندھا ہے. مسروق کہتے ہیں کہ ام المومنین کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہی میں ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گیا، یعنی میں سیدھا بیٹھ گیا اور سننے لگا کان لگا کے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ ام المومنین مجھے مہلت دے. مسروق نے کہا کہ ام المومنین مجھے مہلت دے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بیان کی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نُزْلَةً أُخْرَى؟ کہ یہ دونوں آیتیں اللہ نے کتاب میں نازل، کتاب اللہ کے اندر نازل نہیں کی. دیکھیں دونوں آیتیں وہی جو آپ کے سامنے پیچھے بیان کی گئی. کہاں کی؟ یقیناً ام المومنین سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ یہ میں ہی تھی جس نے امت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا. اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں میں جبریل علیہ السلام ہے یہ مراد لیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انما ہوا جبریل، کہ وہ تو جبریل تھے جن کو میں نے دیکھا تھا. یعنی ان آیتوں سے مراد اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ وہ جبریل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ گئے کہ وہ جبریل تھے، ان آیتوں سے مراد جبریل ہے. میں نے انہیں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی اصلی صورت میں نہیں دیکھا جس پر انہیں پیدا کیا گیا. میں نے انہیں آسمانوں سے اترتا دیکھا. اس کا پیدائشی وجود اتنا بڑا تھا کہ اس نے آسمان سے زمین تک کے فاصلے کو ڈھانپ لیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے. یہ مکمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی غالباً موجود ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صحیح بخاری